بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مٹی کے برتنوں کی تاریخ سب سے قدیم ہے۔ زمانہ ازل سے ہی مٹی سے بنے برتنوں میں کھانا پکانے اور کھانے کا رواج تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس کی جگہ شیشے، پلاسٹک، کرسٹل، میلامائن، سٹیل اور پتھر کے برتنوں نے لے لی، لیکن پھر بھی مٹی کے برتنوں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کبھی آپ نے کمہار کو پہیا چلا کر اپنی انگلیوں کے فن جنبش سے مختلف برتن بناتے دیکھا ہے؟ جب وہ چاک گھما کر گیلی مٹی سے انواع و اقسام کی ہانڈیاں، پیالے، جگ، گلاس اور دوسری اشیاء بنا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر مٹی کی مہک اور محبت کے احساسات بھی خود کر شامل ہو جاتا ہے، جیسے اس کے اندر کے جذبات بھی برتنوں کی خوبصورتی میں جھلکتے ہیں۔ برتنوں کی تیاری کے لیے مٹی کے انتخاب سے لے کر برتنوں کی تیاری تک جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ان کو دیکھتے ہیں۔ برتنوں کی تیاری کے لیے چیکنی مٹی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مٹی کو کوٹ کر باریک کر کے چھان لیا جاتا ہے۔ بچ جانے والی کنکریوں کو ایک گڑھے میں بھگو دیا جاتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح نرم ہو جائیں۔ اس کے بعد اس کو چھان لیا جاتا ہے تاکہ بالکل نرم ملائم مٹی حاصل کی جا سکے۔ خشک چھانی ہوئی مٹی کو گیلی چھانی ہوئی مٹی والے گڑھے میں ڈال کر اس مٹی کو سخت کر لیا جاتا ہے تاکہ برتن بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ ناظرین، مٹی کے برتن میں کھانے پکانے اور کھانے کے فوائد عام اسٹیل کے برتنوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ ہانڈی میں کھانے بنتے ہوئے آگ کی آنچ مٹی کے ذرات میں سے گزر کر مدھم لو میں پہنچتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کھانے کی غذائیت ضائع نہیں ہو پاتی۔ کھانا مٹی کے برتن میں دیر تک گرم رہتا ہے۔ کھانے کا ذائقہ بھی کسی دوسری دھات سے بنے ہوئے برتنوں کے مقابلے میں زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ مٹی کی ہانڈی قدرتی طور پر چیکنی ہوتی ہے، اس لیے آئل اور گھی کی کم مقدار سے کھانا بن جاتا ہے۔ آج کل مختلف ریسٹورنٹس میں چکن ہانڈی، ویجی ہانڈی وغیرہ مٹی کی ہانڈیوں میں تیار کی جاتی ہے اور لوگوں میں بہت مقبول ہے۔ مٹی کو چاک کے اوپر برتن کی مناسبت سے رکھ کر چاک یا پہیے کو چھڑی کی مدد سے زور سے گھمایا جاتا ہے۔ پھر انگلیوں کی جنبش سے برتن کی شکل دی جاتی ہے۔ گیلے برتنوں کو خشک کرنے کے لیے دھوپ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد خشک برتنوں کو مزید پکنے کے لیے بھٹی میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ برتن بنانے کے لیے اس چاک یا پہیے کو اب چھڑی کی بجائے الیکٹرک موٹر کی مدد سے گھمایا جاتا ہے تاکہ برتن بنانے میں آسانی رہے۔
خشک ہونے والے برتنوں کو پکنے کے لیے بھٹی میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اس بھٹی کو مقامی زبان میں آوی یا آوا بھی کہتے ہیں۔ بھٹی میں سب سے نیچے کچے برتنوں کو رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر پچھلی دفعہ کچے رہ جانے والے برتنوں کو رکھا جاتا ہے تاکہ اوپر درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے وہ برتن بھی اچھی طرح پک سکیں۔ آگ جلانے سے پہلے بھٹی کو اوپر سے پرالی، توڑی اور گارے کے مکسچر سے بند کر دیا جاتا ہے۔ برتنوں کی اچھی طرح پکائی ہونے تک بھٹی کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے تاکہ برتن اچھی طرح پک کر تیار ہو جائیں۔ بھٹی میں پک کر تیار ہونے والے برتنوں کو نکال کر کچھ برتنوں کو رنگ و روغن کیا جاتا ہے اور بیل بوٹے بنائے جاتے ہیں۔ مٹی کے مٹکوں کو دیہاتوں میں آج کل بھی پینے کے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مٹی کے مٹکے میں پانی قدرتی طور پر ٹھنڈا رہتا ہے اور مٹی کے پیالے میں پینے کے قدرتی فوائد بھی ہیں۔ پلاسٹک یا دوسری دھاتوں کی نسبت اس میں زہریلے مرکبات شامل نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے اسے پیور واٹر میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ مٹکے کا پانی موسم کے بدلاؤ کے ساتھ ساتھ اپنی ٹھنڈک اور درجہ حرارت کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اس لیے فریج کے پانی کے مقابلے میں گلے کی سوزش اور نزلہ زکام سے محفوظ رکھتا ہے۔ مٹکے کا تازہ پانی گرمیوں میں ہیٹ اسٹروک سے بچاؤ کے لیے بے حد مددگار ہے۔ مٹی کے برتنوں میں کھانا پکانا یا کھانا ایک قدیم روایت ہے اور آج تک مٹی کے برتن کھانا پکانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ چونکہ مٹی قدرتی طور پر الکالائن ہوتی ہے جو کہ تیزابیت کا خاتمہ کرتی ہے، اس لیے جب مٹی کے برتنوں میں کھانا پکایا جاتا ہے تو اس میں موجود تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مٹی میں موجود غذائیت بھی ہمارے کھانوں کا حصہ بن جاتی ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ مٹی کے برتن نہ کہ صرف کھانا پکانے اور کھانا کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں بلکہ یہ گھروں میں پالتو پرندوں کے گھونسلوں کے طور پر بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ دیہاتوں میں تمباکو نوشی کرنے والے یا حقہ پینے والے حضرات اس چلم میں تمباکو دہکتے ہوئے کولے ڈال کر چلم تیار کرتے ہیں اور پھر اس کو حقے کے اوپر رکھ کر تمباکو نوشی کرتے ہیں۔ آج کل جہاں ان برتنوں کا استعمال کم ہونا شروع ہوا ہے، وہیں اب مٹی کے برتنوں کو جدید شکل اور نقش و نگار سے مزین کر کے ڈیکوریشن پیسز کے طور پر سجایا جاتا ہے۔ نیشنل کالج آف آرٹس لاہور میں مٹی کے برتن سازی کا شعبہ ایک مکمل مضمون کی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ
मट्टी के बर्तनों के रंगो रोगन के बाद देहात में शेल्फ पर सजाया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के मट्टी के पाट, फूलदान, गल्फ, मट्टी से बनी सजावट की घंटियाँ जो अमूमन घरों के लान में लटकाई जाती हैं। मट्टी से बने मुख्तलिफ खिलौने जो देखने पर आँखों पर खुशगवार तासर छोड़ते हैं। हम चाहे कितने भी जदीद और मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, रंग बिरंग की दांतों में डाइनिंग हॉल में बैठकर खाना खाते हुए मट्टी की सूंधी खुशबू और इससे बने बर्तनों की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते।